نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور میرا ای میل ایڈریس بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس پہ بھی آپ اگر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی پروگرام میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں، تو میں انشاءاللہ آپ کو آنے لوں گا اور آپ سے بھی گفتگو ہوگی۔ جی حافظ صاحب، آپ جو ہے آپ بصارت سے محروم ہیں، لیکن جب آپ فلی سائٹڈ تھے، آپ کی زندگی کس طرح سے گزر رہی تھی، اور یہ کیسے ہوا، کیسے آپ کی نظر جو ہے وہ چلی گئی، اور اس پر تھوڑی سی زندگی کی جو بصارت سے محروم ہونے سے پہلے کی زندگی کے اوپر بتائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کون سی جاب کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر کے بعد جو گفتگو ہوگی اس کے بصارت سے محروم ہونے والی ہے، اس میں دوسرا سوال کریں گے۔ پہلے جو سوال ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ لائیو لیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے جو حالات گزرے ہیں بینا دور کے اور نابینا دور کے، ان پہ بات کر سکوں۔ نقوی صاحب، صحیح صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بچوں میں سب سے بڑا تھا، چونکہ جی میرے 3 چچا تھے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں، اور بچوں میں ہی تھا، تو مجھے بہت زیادہ پیار ملا، بہت زیادہ محبت ملی، میرے بہت زیادہ ناز نخرے اٹھائے گئے۔ اچھا، میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ پھر میں نے سلسلہ تعلیم ادھورا چھوڑا، اور میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی۔ ڈرائیونگ سیکھ کر میں تقریباً 18-19 سال کی عمر تھی جب میں اس وقت میں ٹرک ڈرائیور تھا، اور بطور سیکنڈ ڈرائیور میں ٹرک پہ ڈرائیونگ کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا جی کہ وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بچپن میرا بڑا ناز نخرے، بڑا پیار میں، بڑی محبت میں گزرا ہے۔ تو پھر جب میں ڈرائیور تھا، اور 18 فروری 1981 کی بات ہے، یا 1982 کی بات ہے، آئی تھنک 1982 کی ہے، تو 18 فروری 1982 کی بات ہے، اور بدھ کا دن تھا، تو صبح کا ٹائم تھا، اور میں باہر ناشتہ کرنے گیا ہوا تھا۔ تو جب میں واپس آیا ناشتہ کر کے، تو اڈے پہ مزدور تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، یہ گجرانوالہ ہے، تو اس مزدور کو پتہ نہیں تھا کہ بندوق لوڈ ہے یا ان لوڈ ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بندوق میں گولی ہے یا نہیں، وہ 12 بور بندوق تھی۔ تو اس نے یوں بازو لمبا کیا اور اس کا ٹریگر دبا دیا، تو مجھے میرے کان کے پاس سے اتنی سی آواز آئی تھی، اور وہ جتنے چھرے تھے وہ سارے کے سارے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف سے وہ گزر گئے، اور ان میں سے کچھ چھرے میری آنکھوں میں لگے جنہوں نے مجھے نابینا کر دیا۔ پھر مجھے وہاں سے ان لوگوں نے جو اڈے کے مالکان تھے یا وہاں پہ ڈرائیور تھے، مزدور تھے، ان لوگوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور قریبی ایک ہاسپٹل جو آنکھوں کا ہاسپٹل تھا اس میں لے گئے۔ تو انہوں نے وہاں پہ میری آنکھوں میں چونکہ شدید درد ہو رہا تھا، تو انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگائے، کچھ آئی ڈراپس وغیرہ آنکھوں میں ڈالے، اور جو میرے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ اس کو فوراً لاہور میو ہاسپٹل لے جائیں۔ پھر مجھے لاہور میو ہاسپٹل لے گئے، اور وہاں پہ میری ٹریٹمنٹ شروع کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے نقوی صاحب کہ ان دنوں لاہور میو ہاسپٹل میں یا اس طرح پنجاب کے ہاسپٹلس میں سٹرائک چل رہی تھی۔ اچھا، لیکن یہ میرا ایمرجنسی کیس تھا، اس لیے اس کو لے لیا گیا۔ تو اس کے بعد وہ پھر چونکہ جو اس اڈے کے مالک تھے ان کے کزن بھی اس وقت کے وزیر محنت اور بیرون ملک پاکستانیوں کے وزیر تھے، تو اس لیے پھر ان کی سفارش بھی تھی، تو دوسرا ایمرجنسی کیس تھا، پھر یہ لے لیا گیا۔ پھر میں 42 دن ہاسپٹل میں رہا، علاج ہوتا رہا، جو فارمیلٹی تھی علاج کی وہ ہوتا رہا، لیکن جب کچھ نہ ہو سکا تو 42 دن کے بعد مجھے اس کو ہاسپٹل سے ریٹائرڈ کر دیا گیا، ڈسچارج کر دیا گیا۔ اور جس اڈے سے میں دیکھتا ہوا گیا تھا، اب وہاں پہ میں نابینا ہو کے واپس آیا تھا۔
تو کیا کیفیت تھی آپ کی جب آپ کو ڈسچارج کیا گیا ہاسپٹل سے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ دیکھ نہیں سکیں گے؟ تو اس وقت آپ کی جو کیفیت کیا تھی، محسوس کیا ہو رہا تھا، کیا سوچ رہے تھے کہ اب زندگی کیسے گزرے گی، کیا ہوگا؟ تو یہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میں جب ہاسپٹل میں تھا نقوی صاحب، تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اب آپ نابینا ہو گئے، چونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میرا بیڈ نمبر 21 تھا اس وارڈ میں، تو بیڈ نمبر 21 تھا، اور بیڈ نمبر 23 پہ ایک اور دوست آئے تھے، عزیز نام تھا ان کا، وہ بھی میری طرح لیٹ بلائنڈ تھے، وہ اسکول ٹیچر تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ قسمت بعد میں، زمین چونکہ گول ہے، بندہ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے۔ تو وہ جو بیڈ نمبر 23 کے ماسٹر عزیز صاحب تھے، وہ بعد میں ایک فیصلہ آباد میں ایک ادارہ ہے بلائنڈ بچوں کا، تو میں وہاں پہ جب گیا نا مختلف چیزیں سیکھنے کے لیے، یہ بھی آگے میں ذکر کروں گا، تو وہاں پہ میری ان سے عزیز صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، تو آپ نے جو پوچھا کہ میرے کیا تاثرات تھے، تو وہ گزارش جی یہ ہے کہ نقوی صاحب کے جب میں ہاسپٹل میں تھا تو میں بہت رویا کرتا تھا۔ تو جی وہاں پہ ایک اسٹاف نرس تھی، کیتھرین گرمکھ نام تھا اس کا۔ تو ایک دن اس نے مجھے کہا آپ اٹھو یہاں بیٹھو بیڈ پہ، میں بیٹھ گیا۔ اچھا، تو وہ میرے پاس بیٹھ گئی، تو مجھے کہتی ہے میری بات سنو، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے رونے سے، تمہارے اس طرح اپنے اندر تکلیف یا درد محسوس کرنے سے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ مجھے شوٹی دو۔ وہ سٹاف نرس مجھے کہتی ہے، کیتھرین گرمکھ کہتی ہے کہ مجھے شوٹی دو کہ رونے سے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو میں اس پورے میو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، اس کا یعنی کہ پیرامیڈیکل سٹاف، اس کے مریض، میں سب کو یہاں باہر لان میں کھڑا کر کے، تو میں کہتی ہوں سارے روئیں، اور یہ سارے روئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو میں نے کہا ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو کہتی تو پھر رو کیوں رہے ہو، حوصلہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد تک حوصلہ ہو گیا کہ میں نے رونا چھوڑ دیا۔ تو اس وقت آپ کی ایج کیا تھی جب یہ حادثہ ہوا؟ نوجوان تھا، تقریباً 18-19 سال ایج تھی۔ تو اس وقت جب یہ ہو گیا، اور پھر جب آپ نے بتایا کہ واپس جب اس اڈے سے آپ دیکھتے ہوئے گئے اور واپس جب پہنچے، تو وہاں پہ آپ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو اس وقت کی کیفیت سر سی بتائیں ہمارے سامنے ناظرین کو۔ جب میں اڈے پہ واپس پہنچا، تو چونکہ آپ بھی اس معاشرے کے فرد ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک ہمدردی ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک اپنائیت ہوتی ہے۔ تو وہ سب لوگ آگے پیچھے ہو گئے جی، مطلب چونکہ یہ ہمارا کولیگ تھا، ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، تو یہ بلائنڈ ہو گیا، یہ بیچارہ یوں ہو گیا، یہ بیچارہ یوں ہو گیا۔ بس کوئی اس طرح کی اس وقت کیفیت تھی کہ جو بھی سنتا وہ میرے آ کے پاس بیٹھتا، ہمدردی کے چند بول بولتا۔ تو پھر اس طرح مطلب کہ جب یعنی کہ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جس نے بھی سنا، جس نے بھی دیکھا، وہ ہمدردی کے بول بولتا رہا، وہ مجھے حوصلہ دیتا رہا کہ یار بس اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، فلاں دربار پہ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب بوڑھا ہو گیا ہو یار، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ چلیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، لیکن چونکہ انسان کو ایسے ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ، ہر وقت شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ رحمان میں کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو نعمتیں، آنکھیں بھی نعمتیں ہیں، اور دنیا کی ہر چیز جو اللہ نے ہم کو دی ہے، ہماری جسم میں ہر ایک ناخن سے لے کر سر کے بال تک، یہ ہمارے لیے اللہ نے نعمت اس کو قرار دیا ہے۔ تو یقینی طور پر جب اس طرح کی کیفیت اچانک ہو جاتی ہے تو انسان کو مایوسی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا جو شکر ہے وہ ہر حال میں بجال ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب وہاں سے آپ اپنے گھر گئے، تو پھر اس کے بعد کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا سا شیئر کریں، ہمارے ناظرین تک کو پہنچائیں۔ پہلے تو میں آپ کی اس بات کو آگے تھوڑا سا کنٹینیو کروں، جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں، تو اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے
وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو آپ گن نہ سکو گے. لا تعداد اور ہے. یہاں پہ یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں کہ انسان جب اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے، آپ ان کو گن نہیں سکتے. جی. تو اب جب آپ اچھا یہ بتائیے کہ آپ حافظ قرآن کب ہوئے؟ میرے خیال میں آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی آپ کی جو ہے لائن ہے. اور اگر آپ یوٹیوب پہ اگر آپ کے ساتھی دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے ریکنیکٹ کریں یا پھر واٹس ایپ پہ کال کر لیں تاکہ ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں. تو ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے تھے حافظ میرے ساتھ سے حافظ محمد رفیق طاہر صاحب جو اس وقت میر پر آزاد کشمیر سے وہ میرے ساتھ تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں کا جو سسٹم ہے کبھی کبھار ساتھ نہیں دیتا ہے. تو یہاں بھی کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. یہاں بھی بہت ساری میں نے پروگرام دیکھے ہیں کہ جن میں جو چونکہ اب کووڈ کی وجہ سے جب سے یہ ہم نے یہ لنک کے ذریعے جوائن کرنا شروع کیا تو بہت سارے جو ہے وہ پروگرامز ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ اس میں بریکنگ ہوتی تھی اور اس میں آواز جو ہے وہ درست نہیں آتی تھی. تو پھر کبھی کبھی ڈسکنیکٹ بھی ہوئے پروگرام یہاں بھی برطانیہ میں بھی. تو یہ تو وہاں اس وقت پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں تو اس طرح کے مسائل، کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح کے مسائل چلتے رہتے ہیں. تو ناظرین آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے لائن حاضر ہے. نمبر ہے 020454029993. یہ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت آپ ضرور کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین یہ حافظ صاحب جو ہیں وہ 18-19 سال کی عمر میں یہ بلائنڈ ہوئے ہیں اور ایسے حادثہ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ کسی ایک ساتھی نے فائرنگ اچانک اس کے ہاتھ سے فائرنگ ہو گئی اور ان کے جو شرے ہیں ان کے آنکھوں میں لگے اور وہ بصارت سے محروم ہو گئے. تو اس طرح سے بہت سارے حادثے ہوئے ہیں، بے شمار اس طرح کے حادثے ہوئے ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ حادثاتی طور پر یا تو جسمانی معذور ہوئے ہیں یا پھر آنکھوں سے معذور ہوئے ہیں یا پھر کانوں سے بھی معذور ہوئے ہیں. تو اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں. اور چونکہ میں خود بھی بصارت سے محروم ہوں اور میرے بہت سارے آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشنز ہیں اور میں بہت ساری میٹنگ بھی اٹینڈ کرتا ہوں اور نمائندگی کرتا ہوں معذور افراد کی، یعنی کہ جو بے بصر ہیں، جو آنکھوں سے معذور ہیں، ان کی نمائندگی بھی کرتا ہوں. اور یہ جو میرے جو مشاہدے میں بات آئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے پیدائشی معذور ہوتے ہیں یا بے بصر ہوتے ہیں یا پھر زندگی کے کسی دور میں، جیسے میں 22 جب میری ایج تھی تو اس وقت میری آنکھوں کی بیماری شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ گریجولی یہ ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہوتے اب کمپلیٹلی بلائنڈ ہو چکا ہوں. لیکن جب یہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت مجھے کافی پرابلمز مشکلات کا سامنا ہوا اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں نے بھی اپنی زندگی کو اڈاپٹ کر لیا. اور اب میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ جن کی اچانک اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اور حادثے کی وجہ سے وہ بے بصر ہو جاتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا. ایکسکیوز میں پانی کا تھوڑا گھونٹ بھر لوں ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ میری جو 22 ایج ویری ویری ینگ ایج کی تھی، یہ بھی حافظ صاحب بھی
18-19 साल की थी, वो और भी कम एज के थे। लेकिन इससे कम एज की मैंने पहले भी एक वाकया सुनाया था कि एक मैं सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो में मैं काम करता था एज एन एडवाइज़र। तो वहाँ पे एक खातून आई, अपनी पाकिस्तानी थी, अंग्रेज़ी में बात कर रही थी, या लोग यहाँ की गालबन पैदाइश थी उनकी, वो इंग्लिश में ही बात कर रही थी। तो हमने हमारे होते हैं कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं जो करते होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया कि क्या आपकी फैमिली में कोई डिसेबल को बंदा है, जिसकी डिसेबिलिटी है कोई? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो मैंने कहा क्या बेटे को क्या हुआ और एज क्या है? और कहने लगी मेरा बेटा 16 साल का है और अभी उसकी नज़र जो है अचानक चली गई है, ब्लाइंड हो गया है। तो मैंने कहा क्या कर रहा है? तो कहने लगी वो तो क्या करे आप, वो तो पढ़ रहा था तो छोड़ दिया उसने, कॉलेज में वो तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन अब उसने छोड़ दिया। तो मैंने पूछा क्यों, उसने क्यों छोड़ा है? तो वो कहने लगी कि क्या, कैसे पढ़े, कैसे पढ़ाई कैसे जारी रख सकता है? तो मैंने फिर, क्योंकि मैंने खुद भी लेटर एज में तालीम हासिल की और मुझे पता था कि वहाँ पे कॉलेज में किस तरह की स्पोर्ट जो है मुहैया की जाती है। तो मैंने कहा कि आप जाएं कॉलेज में, लर्निंग स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, और स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर से बात करें और आपको बेटे को असेस करेंगे। उसके बाद वो पूरी सपोर्ट देंगे आपके बेटे को, और तालीम जहाँ तक वो चाहे वो तालीम जारी रख सकता है। तो इस तरह से मालूमात में भी जो इंसानों में कमी पाई जाती है। तो इसीलिए मेरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है या जो मकसद है वो यही है कि लोगों में एक तो अवेयरनेस पैदा करना, कौन सी सर्विसेज आप हासिल कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि जो जो हाफिज साहब हैं या इस तरह के दूसरे अफराद जो माजूर हो जाते हैं, ये तो बस आंखों से माजूर हैं, लेकिन मैं तो ऐसे अफराद को भी, जी हाफिज साहब वापस आ चुके हैं, तो हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी हाफिज साहब, आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं? हाफिज साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। जी जी, तो शुक्रिया आपका, आपने दोबारा से जी नकीब साहब, ज्वाइन मुझे किया। तो आपकी आप आवाज़ आ रही है। जी जी, अभी आप वो जो मैंने क्वेश्चन किया था कि आप जब बसारत से महरूम होने के बाद जब अपने घर में गए, तो फिर वहाँ पे घर में और आपके अड़ोस पड़ोस के जो अफराद थे, उनका बिहेवियर और आप उनके जो आपका एक्सपीरियंस है अपनी ज़िंदगी का, जो बसारत से बाद का जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, वो आप शेयर करें हमारे साथ। वक्त काफ़ी गुजर चुका है और इस वक्त तकरीबन 12:30 यहाँ के और 5:30 वहाँ हो चुके हैं, और हमारे पास 25 मिनट्स बाकी रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। जी आप 10 मिनट में एक आध बार तो हल्का सा बोल दिया करें, ताकि मुझे एहसास हो कि मैं फिर मैंने उस वक्त इतनी बात आपको बता आपकी पाया। आवाज़ जो है वो ऐसा मैं शुरू से शुरू उसमें करता हूँ। डिस्टॉर्शन। तो उस वक्त जी, मुझे आपकी आवाज़ जो है ना वो उसमें वो ब्रेक हो रही है, ये चेक करें हमें इस पे। सुन अच्छा, सही से। तो फोन नहीं थे, लैंड थे कुछ रूम में। तो आफ्ताब आप ऐसे कीजिए कि आपने जो बिल्कुल। आपको जो मदद कर रहे हैं, आपकी याद कर रहे हैं, उनसे गुजारिश ये है कि वो टेलीफोन से अगर आपको मिला कर दें, कि अच्छे से फ़ोन, अगर आईफोन है आपके पास, तो उस फ़ोन के ज़रिए से आप अगर रिकनेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त लैपटॉप पर आप जो है वो सही से आपकी मैं गुफ्तगू सुन नहीं पा रहा हूँ। तो आप ऐसा करें कि अगर आपके साथी सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनसे गुजारिश ये है कि आपकी ये मदद करें कि आपको टेलीफोन से मिला कर दें, ताकि आपकी जो बकाया हमारे पास वक्त है वो उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। तो आज मैं याद कर रहा था कि तो जब
جو خاتون کی بات کر رہا تھے کالج میں، تو وہ کافی خوش ہوئیں، اور لیکن انہوں نے جا کر بیٹے کو داخل کروایا ہوگا. اور یہاں پہ لوگ PhD تک کرتے ہیں، اور ہمارے ایسے ایسے دوست ہیں جو وکلاء بھی ہیں، اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، ججز بھی ہیں، جو ان کو معذوری بھی ہے، اور فزیکل ڈسیبلٹی کے علاوہ ان کو یا تو پھر وہ بصارت سے محروم ہیں، بلائنڈ ہیں، یا وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے. بہت ساری، میں نے پہلے کہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم ہر قدم، ہر سانس اگر اس کی ذات کا شکریہ ادا کریں تو ہم شکرانہ ادا نہیں کر سکتے. یقین کریں کہ لوگ جو جب معذور ہو جاتے ہیں تو کو بہت ساری جو ہے وہ ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جو جیسے اللہ تعالیٰ کو بعض دفعہ ناگوار بھی گزرتے ہوں گی. جی حافظ صاحب واپس آ گئے ہیں. جی حافظ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ پھر جب میں نے اپنے گھر میں خط لکھا جی تو میرے چچا مجھے لینے کے لیے آئے. تو میں جب اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں پہنچا تو نقوی صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ میرا تعلق ایک متوسط گھر سے تھا، میری کو پڑھی لکھی فیملی نہیں تھی. سو اب ان لوگوں کا یعنی کہ میرے عزیز و اقارب کا خیال تھا کہ یہ بلائنڈ ہو گیا، یہ نابینا ہو گیا ہے، اب یہ ہم پہ بوجھ ہے، ہمیں کما کر اس کو کھلانا پڑے گا. تو پھر نقوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں. اچھا، تو پھر یہ ہوا کہ آج آپ مجھے 10-20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے بعد ہلکا سا رسپانس کر دیا کریں تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ جاری رکھیں بات. جب اگر نہیں ہوگی بات تو پھر میں بولوں گا. تو نہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ جب بات جاری رکھیں. اچھا، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جتنی مجھے بچپن میں محبت ملی تھی، چونکہ میں گھر میں چھوٹا تھا، اکلوتا تھا، اور جب بڑا ہوا تو جب ان میرے عزیز و اقارب کو احساس ہوا کہ یہ نابینا ہو، میں بڑے اعتماد سے، بڑے فخر سے، بڑی خوشی سے بتا رہا ہوں. وہ اس لیے کہ میرے جو وہ دوست، میرے وہ بہن بھائی جو لیٹ بلائنڈ ہوئے ہیں یا بعد میں کسی معذوری کا شکار ہوئے ہیں، تو ان میں یہ حوصلہ پیدا ہو ان چیزوں کو فیس کرنے کا، کہ یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں، یہ چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، سننا پڑتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی. تو نقوی صاحب پھر یہ ہوا کہ مجھے جتنی بچپن میں محبت ملی تھی اس سے زیادہ مجھے نفرت کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر میری ملاقات ہوئی پروفیسر محمد الیاس ایوب صاحب سے. آپ صدر ہیں آزاد کشمیر ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کے، اور آپ پرنسپل ہیں عقاب اسکول فار دی بلائنڈ میرپور آزاد کشمیر کے. تو پھر نقوی صاحب یہ ہوا کہ سر نے مجھے فیصل آباد بھیج دیا. وہاں جا کر میں نے چارپائیاں بننا سیکھی، کرسیاں بننا سیکھی، دری نوار چک یہ چیزیں بننا سیکھی. اچھا، پھر میں واپس آ گیا اپنے گھر اور آ کے مزدوری شروع کر دی. میں آن پیمنٹ مزدوری لے کر کرسیاں بنتا، چارپائیاں بنتا. اچھا، اب میرے عزیز و اقارب کو یہ احساس ہوا کہ یہ بندہ تو خود اپنی مزدوری کر رہا ہے، یہ تو اپنا کما کے کھا سکتا ہے. سو اب وہ میرا مقام، وہ جو میری حیثیت تھی، وہ دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو گئی. تو اچھا، اس طرح کبھی کے نشیب و فراز جب حافظ صاحب جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں اب اس طرح سے آپ کو ٹریٹ نہیں کر رہے جیسے پہلے کر رہے تھے، تو کبھی خیال ہے کہ اس زندگی کو جینے کا کیا فائدہ ہے؟ 2-3 بار میں نے خودکشی کی کوشش کی ہے. اچھا، 2-3 بار کوشش کی تھی خودکشی کی، لیکن نہیں کامیاب ہو سکا. کیا وجہ تھی؟ کیوں خودکشی کی آپ نے کوشش کرنے کی ہے؟ کیا وجہ تھی؟ مایوسی جو اور یہ باتیں سر سے ملاقات سے پہلے کی ہیں. اچھا، اس مایوسی کی وجہ ملاقات سے پہلے کی باتیں وہ بتائیں نا. سر سے ملاقات کی پہلے تھوڑی سی باتیں بتائیں تاکہ آپ بھی جو بعد والی باتیں ہیں وہ بھی آپ سے سنیں گے. وہ مایوسی تھی کہ وہ رویے تھے،
میرے عزیز و اقارب کے رویے، میرے جو اڑوس پڑوس کے لوگ تھے ان کے رویے، وہ وہ جو دور کے رشتے تھے، جو محلے کے لوگ تھے ان کے رویے، تو پھر یہ چیزیں مایوس کرتی تھی. تو پھر یہ ہوا تو کہ میں نے 2-3 بار کوشش خودکشی کی، اس لیے کی تھی. تو آپ نے شادی کب کی؟ کون سی؟ کون سی کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی شادیاں آپ کی؟ ہاں جی. شادی شادی کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا کہ شادی کب ہوئی یا شادیاں کب ہوئی؟ اچھا، اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں بلائنڈ ہو گیا تو میرے چچا کی بیٹی، جی وہ اب اس وقت ایک دوسرے چچا ہے، ان کی بہو ہے. جی اس نے رضاکارانہ طور پہ والنٹرلی مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنے والدین سے کہا. تو اچھا میرے ان چچا نے ایگری کر لیا، لیکن میری چچی نے ایگری نہ کیا. اچھا، ہاں ہاں تو پھر یہ ہوا سر، وہ شادی نہ ہو سکی. اچھا، اب یہ اچھا ہوا کہ یہ 1996 کی بات ہے کہ میری پہلی شادی ہوئی. ٹھیک ہے جی. اچھا اچھا، شادی ہوگی لیکن اتفاق سے وہ کسی وجہ سے وہ نہ چل سکی، اور 95 میں ہوئی تھی اور 96 میں ہماری علیحدگی ہو گئی تھی. یہ تقریباً 1.5 سال چلی تھی، 1.25 سال 1.5 سال. اچھا، پھر اچھا اس کے بعد میری دوسری شادی ہوئی 2002 میں. ٹھیک ہے. اچھا جو اس وقت بھی آدر سروس ہے اور اس وقت بھی چل رہی ہے. اس میں سے میری ایک بیٹی ہے 15.5 سال کی. اچھا، جب ماشاء میری اللہ. پہلی شادی ہو گئی، اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس وقت میری جو چچی یا میرے دوسرے عزیز و اقارب جو کہتے تھے نا کہ یہ بلائنڈ ہے، اس کو ہم رشتہ دے کے تو کیا کریں گے، تو یہ وہ. اچھا، یہ باتیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارے جن نابینا دوستوں کو، ہماری جن نابینا بچیوں کو، یا جو ہمارے معذور ہیں، ان کو شادیوں میں مشکلات پیش آتی ہیں، تو ان کے لیے یہ جی چیز میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی معذوری مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ ہمارے جی عزیز و اقارب یا ہمارے دوست احباب میں اس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں. اچھا، پھر جب میری پہلی شادی کے بعد میرے عزیز و اقارب نے، میری فیملی نے بارہا مجھ سے بات کی کہ وہ ایسا کہ جی فلاں لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی تو ہم بات کریں. میں نے کہا جی کیوں کریں؟ کہ میں نے کہا جی پہلے جب اس نے کہا تھا تو وہ اس کا ایمان بالغیب تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی اچھی گزرے گی، میری زندگی بری گزرے گی، یہ بلائنڈ ہے، اس کے ساتھ میرا وقت کیسا گزرے گا. جب اس نے اتنی ہمت کی، اتنی جرت کا مظاہرہ کیا، تو آپ لوگوں نے اس وقت تعامل نہیں کیا کہ یہ بلائنڈ ہے تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہونی چاہیے. اب جب آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک لڑکی میرے ساتھ 1.5 سال 2 سال گزار چکی ہے، تو اس کے بعد ہماری علیحدگی کسی اور وجہ سے ہوئی ہے، ہمارے اپنے اختلافات کی وجہ سے نہیں ہوئی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں تو اب میں اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہوں. پھر میری دوسری شادی ہوئی، وہ بھی آؤٹ آف فیملی ہوئی تھی. یہ بھی 10 مارچ 2002 کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو وہ اس وقت بھی حاضر ہے، اور اس میں سے ایک بیٹی ہے میری، وہ 15.5 سال کی ہے. تو الحمدللہ یہ اچھی چل رہی ہے، بہترین چل رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، تو یہ تھوڑی سی آپ نے جو وضاحت بتائی ہے کہ بصارت سے محروم ہونے کے بعد کی جو لوگوں میں جو عزیز و اقارب کا بیہیویئر تھا، وہ دیکھیے بہت ساری آپ اور بھی مثالیں یقینی طور پر دے سکتے ہیں، آپ کے پاس ہوں گے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ابھی یہ بتائیے کہ جب آپ کی شادی بھی ہو گئی، آپ دوسری شادی بھی ہو گئی، بیٹی بھی پیدا ہو گئی، آپ کی زندگی جو ہے وہ آسودہ گزرنے لگی، تو سر سے ملاقات ہوئی آپ کے محمد الیاس ایوب صاحب، جو پرنسپل ہیں عقاب اسکول کے، جو خود بھی پیدائشی بلائنڈ ہیں. تو ہمارے بہت سارے ناظرین کو جانتے بھی ہیں اور میرے شو میں بھی کئی بار آ چکے ہیں. تو اس کے بعد کی زندگی کا حوال بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا جی کہ میں جیسے گزارش کر چکا ہوں کہ سر سے ملاقات سے پہلے میں نے خودکشی کی 2-3 بار کوشش کی. ٹھیک ہے جی. جی یہ اور شادی سے سچی پہلے یا بات یہ شادی کے ہے، بعد؟ شادی سے پہلے نہیں یا یار، شادی کے بعد؟ شادیاں تو بہت بعد میں ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. شادیاں تو 90 کے، ایک شادی 90 کے عشرے میں ہوئی تھی اور ایک 2000 کے عشرے میں ہوئی تھی.
جبکہ خودکشی کی کوشش میں نے 80 کے عشرے میں کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو میں تو گزارش کر رہا سر تھا سے جب سر ملاقات سے ہوگی تو پھر ملاقات تو جب سر سے ملاقات کیسی ہوئی؟ ملاقات ہوئی ذرا تو یہ سر نے بتائیے مجھے ملاقات کیسی ہوئی؟ ایک ہمارے دوست ہیں عبد الخالق صاحب، وہ وہ جی وہ انہوں نے اور میں نے بچپن کٹھے گزارا ہوا ہے. ان کی دکان تھی، میں ان کی دکان پہ جایا کرتا تھا، تو سر بھی ادھر آیا کرتے تھے، سر بھی ان کے دوست تھے. تو پھر انہوں نے وہ اچھا عبد الخالق صاحب نے میری ملاقات کروائی تھی سر سے. تو پھر سر نے کہا کہ یار اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے. اچھا پھر میں فیصل آباد چلا گیا، وہاں سے میں نے سیکھا، میں نے محنت مزدوری شروع کر دی. میں چونکہ گزارش کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی سلسلہ تعلیم ادھورا چھوڑ دیا تھا. پھر سر نے مجھے کہا کہ یار جی پڑھنے کے لیے کون سا عمر کا تعلق ہوتا ہے، تو آپ پڑھو. پھر اس کے بعد سر کی ایڈوائس پہ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. سر کی ہی ہدایت پہ پھر میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا. اچھا پھر یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں اس وقت سر کی غیر موجودگی میں بات کر رہا ہوں نقوی صاحب، اور اگر میں یہ اعتراف نہ کروں تو یہ منافقت ہوگی کہ اگر آج میں نہیں، غیر زندہ ہوں تو موجودگی سر نہیں ہے کی جی، وجہ سے. غیر موجودگی نہیں ہے. یقیناً وہ سن رہے ہوں گے آپ کو، تو آپ کا پروگرام اس وقت سن رہے ہوں گے، تو تو آپ تو تو بلا جھجک آپ گفتگو کریں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ اعتراف نہ کروں تو یہ منافقت ہوگی کہ اگر آج میں زندہ ہوں تو سر کی وجہ سے زندہ ہوں. کیونکہ جی ماشاء میں اللہ. اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، یعنی کہ دوبارہ سے اگر مجھے زندہ رہنا سکھایا ہے تو سر نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک مجھ میں ٹھیک. اتنا بھی کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں ایک چارپائی سے اٹھ کے دوسری چارپائی پہ بیٹھ سکتا، بھلے ان کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ کیوں نہ ہو. تو پھر سر نے مجھے دوبارہ سے حوصلہ دیا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات چیت کرنا بھی مجھے سر نے سکھایا. اچھا تو اچھا حافظ صاحب، الحمدللہ. حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا آپ کو معمولی سی بھی نظر ہے یا آپ کی نظر بالکل مکمل ختم ہو چکی ہے؟ مجھے روشنی کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے. اچھا مجھے روشنی کا بھی نہیں روشنی ہے. اندھیرے کا اچھا بھی مجھے کوئی ایک پتہ نہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی عقاب اسکول میں، تو آپ ہمیں لے گئے تھے ہاسٹل میں. ہاسٹل نیا تعمیر زیر تعمیر تھا. تو آپ اسکول کی بلڈنگ سے ہاسٹل تک ہم کو لے گئے، اور یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آپ سائٹڈ ہیں یا آپ کے مثال سے محروم ہیں. تو یہ ایکسپیرینس کیسے ہوا؟ اتنا مجھے بھی، میں اپنے گھر میں بھی چلتا ہوں تو میں بعض کتنی بار ٹھوکریں لگتی ہیں، کئی بار دن کو لگتی ہیں، لیکن اس وقت جب آپ وہاں پہ لے کر گئے ہاسٹل دکھانے کے لیے، تو اس میں تو اس وقت تو پتہ ایسے چلتا تھا کہ آپ بالکل نارمل ہیں. اس کی کیا وجہ، کیسے آپ نے کوئی کانفیڈنس کیسے پیدا ہوا، کیسے ہوتا ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کا؟ ایسے اکثر ہوتا ہے، ایسے اکثر دوست کہتے ہیں. اصل میں ایک تو یہ بات ہوتی ہے نقوی صاحب کہ وزٹ کروانا میری اسائنمنٹ ہے عقاب اسکول میں. میں چونکہ عقاب اسکول میں ہوتا ہوں تو اب تو جو بھی گیسٹ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وزٹر آتے ہیں، تو ان کو وزٹ کروانا میری اسائنمنٹس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میرے ساتھ گائیڈ ہوتا ہے، سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا ادارہ ہے، اس کی بنیادوں سے لے کے اس وقت تک میں ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. جو این جی او بنی ہے 1993 میں، 1993 میں این جی او بنی تھی، میں اس وقت سے میں آپ کے ساتھ ہوں. میرا نام بانیہ اراکین میں لکھا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ادارے کی ایک ایک چیز کا مجھے پتہ ہے. جب میں وزٹ کروا رہا ہوتا جی ہوں، میں اپنے مہمانوں کو بریفنگ دے رہا ہوتا ہوں، تو میں ایک ایک چیز پہ جب بات کرتا ہوں تو بعض اوقات جو آپ تو بلائنڈ ہیں نا، آپ کو تو یہ حیرت ہونی چاہیے تھی. آنکھوں والے آ کے سر کو بتاتے ہیں کہ سر کہ آپ یہ بتائیں کہ رفیق صاحب کو کتنا نظر آتا ہے. سر کہتے ہیں نہیں نظر آتا. تو کہتے ہیں کہ تو وہ کہتے ہیں سر کہ جس طرح ہمیں انہوں نے وزٹ کروایا ہے کہ ہم آنکھوں والے تھے، ہم سے چیزیں مس ہو جاتی ہیں اور انہوں نے کوئی چیز مس نہیں کی. تو سر کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ان کا روز کا کام ہے، بار بار یہ کرتے ہیں. تو سر ایک تو میرے ساتھ گائیڈ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرا روز کا کام ہے، میں نے بار بار یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس صورت میں مجھے ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں. میں نے اپنے گیسٹ کو کیا بتانا ہے کہ سر سپوز کہ میں جب لان سے لے کے گزر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں سر یہ میرے اور آپ کے لیفٹ پہ پرماننٹ سٹیج بنا ہوا ہے، اس پہ 2 آپشن ہیں، سٹیئرز بھی ہیں اور ریمپ بھی ہے. یہ یوں مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں جو میں نے اپنے گیسٹ کو بتانی ہوتی ہیں، اور اکثر 99% وہ پرفیکٹ جگہ پہ میں بتا رہا ہوتا ہوں. تو اس طرح جی. اکثر دوستوں کو حیرت ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا پھر آپ نے ایف اے بھی کیا ہے اور جاب
जो है आपने कैसे हासिल की, और उसमें कोई क्या दुश्वारी पैदा हो रही है, होती है, या उसमें कोई सपोर्ट मिल रही है, उस जॉब के बारे में बताइए थोड़ा सा। अच्छा, फिर उसके बाद सर जी ये हुआ कि सर ने मीरपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर साहब सर के दोस्त थे, तो सर ने उनसे बात जी। की तो मुझे वहाँ पे नौकरी दिलवा दी। 2 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया, जो मेरी पहली शादी हुई थी ये उसी प्राइवेट जॉब के अरसा में हुई थी। अच्छा, फिर सर जी अच्छा। ये हुआ कि 1996 1996 1996 के दिसंबर की बात है कि सर को एडमिनिस्ट्रेटर साहब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिरपुर ने फ़ोन किया कि मुझे एक बंदा दे, मैं उसको नौकरी दूँ। अच्छा, वो इत्तेफाक ये हुआ कि उन्हीं दिनों सर मेरे घर गए, किसी और ब्लाइंड दोस्त का पैगाम देना था कि वो मुझे पैगाम देते, मैं उस तक पैगाम पहुंचाता। अच्छा, अब सर ने वहाँ बातों बातों में मुझसे बात की कि यार वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने फ़ोन किया कि कोई बंदा दें। तो मैंने आगे से मजाक किया, मैंने कहा सर आप मुझे ही बंदा समझ लें। तो अच्छा। उस 1997 1997 9 जनवरी हम्म। 1997 को से मेरी नौकरी शुरू होगी म्यूनसिपल अच्छा। कॉर्पोरेशन मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। और हम्म। शुरू शुरू में वहाँ पे 450 मुलाजम थे, मैं एक वाहिद में ही नाबीना था। तो बड़े अजीब अजीब अच्छा। सवाल हुआ करते थे कि ये जी नाबीना क्या करेगा, ये नाबीना इसको ये अंदर आएगा कैसे, बाहर जाएगा कैसे, अच्छा इसको वॉशरूम में ले जाने के लिए भी बंदे की ज़रूरत होगी, इसको पानी पिलाने के लिए बंदे की ज़रूरत होगी, इस तरह के मुख्तलिफ सवालात होगी। बल्कि इवन के एडमिनिस्ट्रेटर साहब पे भी तनकीद हुई, तो उन्हें भी क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने एक ब्लाइंड बंदे को यहाँ पे नौकरी दे दिया। और नकवी साहब मैं यह भी आपको यहाँ बता दूं कि आज़ाद कश्मीर में पहला नाबीना मैं हूँ जो जो कोटा फॉर डिसेबल पर्सन उसके तहत जिसको नौकरी मिली है। उस वक्त कोटा 1% होता था, 1% कोटा जी। फॉर डिसेबल पर्सन, उसके तहत जो नौकरी मिली है वो पहला नाबीना मैं हूँ आज़ाद कश्मीर का। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की, मैं आपको बता चुका हूँ कि उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन भी चंद दफातर में बड़े शहर में हुआ करते थे। फिर मैंने वो फ़ोन नंबर याद करने शुरू किए, और मुझे 1000 से ज़्यादा नकवी साहब फ़ोन नंबर याद थे और एक्यूरेट याद थे। यानी कि कोई बंदा कहता ना कि अच्छा। मुझे इम्तियाज़ नकवी का नंबर दें, तो मैं जी। एक्यूरेट इम्तियाज़ नकवी का नंबर दूंगा, मैं इम्तियाज़ चौधरी का या इम्तियाज़ शाह का नंबर नहीं दूंगा। ठीक है। तो फिर लोगों को, वही लोग जो मेरे बारे में बातें करते थे कि ये नाबीना ये क्या करेगा, ये बोझ हो गया इदारे पे, तो 2-4 महीने के बाद फिर वही लोग मेरे पास आते थे कि ओ सर जी ओ फलां बंदे का मुझे नंबर दे। तो फिर मैं उन्हें नंबर लिखवाया करता था। अच्छा। तो आप तक वहाँ उस अदारे में काम कर रहे हैं? जी मेरी नौकरी 25 साल हो गई है, मैं अभी तक उधर 25 साल हो जॉब गए। कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस अभी जो मैं चूंकि मैं आप जनरल बात करना चाहूँगा कि इस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था। अभी पिछले मैं कल ही वापस आया हूँ, और हफ्ते के दिन हम ने आपने और हमने सब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की। तो वो जो मुतालबात थे, चूँकि वहाँ लोकल आप लोग वहाँ रहते हैं, जो आपके अकाब स्कूल के प्रिंसिपल हैं मोहम्मद रियाज यूब साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। वो उन्होंने ही स्पोक्स पर्सन वो थे, और उन्होंने ही बात की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो आप क्या समझते हैं कि जो मुतालबात आपने किए हैं वो कितने उनकी अहमियत है, और आपके ख्याल में क्या मुतालबात तस्लीम होने के इम्कानात हैं? सच्ची बात तो ये है नकवी साहब कि जो बातें सर ने की थी वो सब जेन्युइन थी। जी। उसमें कोटे का जिक्र हुआ है, उसमें तालीम का जिक्र हुआ है, उसमें टीचर ट्रेनिंग का जिक्र हुआ है। अच्छा, उसमें असम्बली में नुमाइंदगी का जिक्र हुआ है, डायरेक्टरेट में नुमाइंदगी का। अच्छा, वो तमाम बातें जायज़ थी, जेन्युइन थी और और काबिल अमल थी। लेकिन और हो सकती अफसोस थी। के और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, ज़रूरी नहीं कि मेरी राय दुरुस्त हो, यो मैं कह रहा हूँ वो ठीक हो, कि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक शायद हमारे वज़ीर आज़म साहब को उन बातों की समझ ही नहीं आई। हम्म। तो
जब आपको एक बात की समझ आएगी तो आप उस पे अमल दरामद कर सकेंगे। जब आपको एक बात की समझ आएगी तो तब आप उस पे हाँ या ना कर सकेंगे। चूंकि आप भी मौजूद थे कि जब सर ने बात खत्म की थी तो आगे से उन्होंने एक लतीफ़ा सुना दिया था, बजाय इस बात को यूं कहने के कि प्रोफेसर साहब आपके मुतालबात जायज़ हैं, मैंने तमाम सुने ही नहीं बल्कि पढ़े भी हैं, क्योंकि हमने उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिया था। तो वो फरमाते कि मैंने ये पढ़े हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हद्दुल वसा आपके मुतालबात पूरे किए जा सके, आपके मसाइल हल किए जा सके। ना होते वो कहते हैं ना, उम्मीद तो बंध जाती तस्कीन तो हो जाती, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता, कम से कम कुछ भी ना होता। लेकिन अगर वो इस हद तक भी कह देते ना कि आपकी बात मैंने सुनी और ये मैंने पढ़ी भी हैं, मैं हद्दुल वसा कोशिश करूंगा कि आपके मसाइल ज्यादा से ज्यादा तरजीही बुनियादों पे हल किए जा सके। कम से कम हम खुश तो रहते हैं 4 दिन यार। तो कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि जरूरी मैंने आपको सवाल मैं नहीं कर सकूंगा, आप सामीन नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कोई ऐसी बात है जो आप इस वक्त हमारे नाज़रीन से मुखातिब होना चाहते हैं? नकवी साहब बहुत सी बातें हैं। एक तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज चूंकि नेट ने सपोर्ट नहीं की, मुझे मज़ा नहीं आया। बहुत सी बातें थी जो मैं करना चाहता था, मेरा ख्याल था कि आप मुझसे पूछेंगे मैं बात करूंगा। बहुत सी बातें जो आप नहीं पूछ पाए, बहुत सी बातें जो मैं नहीं कर पाया। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर मुमकिन हो तो फिर इन फ्यूचर मुझे कभी बाद में भी मौका दीजिएगा। और अब जो बात आपने की है कि नाजरीन की और सामीन की, तो उसमें नकवी साहब मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरी ये गुजारिश होगी कि आज़ाद कश्मीर में, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो अगर अपने गिरदो नवा किसी भी जगह दूर नज़दीक, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कस्बा में, कहीं भी रहते, गिरदो नवा किसी भी ब्लाइंड बच्चे को देखें, किसी भी नाबीना बच्चे को देखें, तो वो उसको अकाब स्कूल तक पहुंचाएं। ये उनका सदका जारिया होगा। अगर कि उनकी कोशिश से एक बच्चा भीख मांगने से बच जाएगा, एक बच्चा भीख देने वाला बन जाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये हक अदा हो जाएगा उनकी जिंदगी का। और इससे दिए से दिया जलाने वाली बात है कि अगर एक बच्चे को अकाब स्कूल में वो लाएंगे तो क्या पता वो बच्चा कितने बच्चों को लेकर आए और कितने बच्चे वो भीख मांगने से बच जाएं, कितने बच्चे किसी पे बोझ बनने से बच जाएं। बहुत ही खूबसूरत बात की है। और नाज़रीन को ये भी बता दीजिए कि ये अकाब स्कूल में कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। कोई भी एक बच्चा, जैसे हाफिज साहब ने कहा है, अगर किसी के इलाके में कोई बच्चे ऐसे हैं जो नाबीना हैं लेकिन वो तालीम, ज़ेवर तालीम से वो महरूम हैं, तो वो ज़रूर अकाब स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रियास अयूब साहब से रब्ता करें। उनकी वेबसाइट भी मौजूद है, वेबसाइट से भी अकाब के नाम से आप उनको सॉरी मैं ज़रा इसको ऑफ कर दूँ। अच्छा, अकाब स्कूल के जो नाम से वेबसाइट है, वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उनसे रब्ता ज़रूर करें। और हाफिज़ साहब वक्त ख़त्म हो चुका है, तो 10 सेकंड में 15 सेकंड में कोई आखिरी बात, अगर कोई आखिरी पैगाम देना चाहते हैं तो। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला हम सब को आस्तीन के असद के शर से महफूज रखे। आमीन। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे बात भी होगी। तो इस वक्त मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपना वक्त दिया। और मुझे उम्मीद है कि दुनिया भर में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, और जिस भी आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके में अगर कोई नाबीना बच्चे हैं तो वहाँ पे हॉस्टल और तालीम और खाना, हर चीज़ फ्री है। वहाँ पे अपने बच्चों को दाखिल करवाएं और ज़ेर तालीम से आरास्ता करवाएं। और अपने बच्चों को, जैसे कि हाफिज़ साहब ने कहा है, भीख मांगने वाला नहीं बल्कि भीख देने वाला बनाएं। तो वक्त ख़त्म हो चुका है नाजरीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।